نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، الف لام میم، اس پر اللہ 30 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو نیکی تو کروڑوں میں بھی نہیں ملتی۔ اگر اللہ کے لیے کوئی کام کیا، اگر چونٹی کو بچا دیا جائے تو وہ اربوں کا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے اس چونٹی کی مدد کی، اس کو پانی سے نکال دیا۔ ایسے آپ اربوں خرچ کر دیں تو اللہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو اس لیے میرا بھائی یہ تو فائدہ مند ہو گیا نا بندہ۔ دیکھیں نا، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا کہ یہ جو ہمیں تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے یا کوئی آزمائش، یہ اپنا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے یہ اللہ کی پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو چیز، جو بیماری، جو تکلیف تجھے اللہ کے قریب کر دے یہ اللہ کی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جو دور کر دے یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اب وہ بندہ، میں یا آپ یا کوئی بھی ہے، جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک ذات صرف اللہ کی ہے نا، جس سے ایک دم تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رگ حیات کے قریب ہے۔ کون ہے رگ حیات کے قریب؟ یہ کوئی ایسی کہاوت نہیں ہے، یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تیری رگ حیات کے قریب ہوں۔ پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ ہر وقت اپنے بندے پر نگاہ رکھتا ہے، اللہ ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہے۔ یہ کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، یہ سب مانتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ وہ بابا مرا ہوا دے گا، پہلے اس مزار کے پاس جاؤ، وہ سنائے گا تو پھر اللہ تیری سنے گا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ کیوں کہ جب بھی پکارو اس کو تو وہ تمہاری پکار کو قبول کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن ہے یہ، ٹھیک؟ تو میرے بھائی جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ ہی تمہارے قریب ہے، وہی تمہاری سب کی زبان سنتا ہے، وہ پشتو، پنجابی، بنگالی، ساری کائنات کی زبان سمجھتا ہے، سنتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، وہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو یہ جن کو تم پکارتے ہو میرے سوا، پکارنے کے لائق تو میں ہوں نا، میرے سوا جب تم کس کو پکارتے ہو، اس میں سب آتے ہیں۔ بات تو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے علماء سو کہتے ہیں نا یہ تو بتوں کی پوجا کرنے والوں کو کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، پکارنا بھی، مدد مانگنا بھی یہ عبادت میں آتا ہے۔ تو آپ قرآن کی کوئی دعا لے لیں یا حدیث کی کوئی دعا لے لیں، ہر دعا تقریباً اللہم سے شروع ہوتی ہے۔ اللہم، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، کہ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کرو نا، مجھے مخلوق کے ساتھ ملاتے ہو۔ کوئی کہتا ہے جی افسر کو ملنے کے لیے چپراسی کو پہلے ملنا پڑتا ہے، بدبخت اللہ کو افسر کے ساتھ ملا رہا ہے، ظالم۔ اللہ تو فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری تو مثل کوئی شے ہی نہیں ہے، میں تو تجھے پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہوں تو کیا کیا کرے گا، کتنے سانس لے گا، کتنا پانی پیے گا، کتنا کھانا کھائے گا، میں تو وہ علیم و خبیر ہوں، مجھے تم نے مخلوق کے ساتھ، افسر کے ساتھ ملا دیا۔ دیکھو جی اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے کون انکار کرتا ہے؟
لیکن اس کو اللہ کو ملانے کے لیے یہ مثالیں دیتے ہو بدبختوں. اللہ سے ڈرو. اللہ تو چونٹی کی سنتے ہیں. سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جس کو قیامت تک جو طاقت اللہ نے اس کو دی کسی کو نہیں دی تھی. جانوروں پر جنوں پر حکومت کرتے تھے, ہواؤں کو اپنی مرضی سے چلاتے تھے. نہیں ہے ایسی حکومت تو نہیں نہ دی کسی کو. اس کے باوجود قحط سالی میں اپنی قوم کو لے کر دعا کے لیے نکلتے ہیں. یہ قرآن کا واقعہ ہے, وہ بابے کا خواب نہیں ہے. اس لیے تم کو بولا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھو. علماء سو تمہیں قرآن کی طرف نہیں جانے دیں گے, ان کی ہٹیاں بند ہو جائیں گی. جب تم قرآن کو سمجھ جاؤ گے کوئی دھوکے بعد تمہیں دین میں دھوکہ نہیں دے گا. اس کو پتہ ہے, یہ سمجھتا ہے. پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے, اس کے سیکھنے کے لیے تو تمہیں 14 علوم چاہیے, کوئی کہتا ہے 22 علوم چاہیے. تو وہ جو قرآن بھیجنے والا کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے, کوئی اس کو سمجھنے والا. خالی مسلمان نہیں, کوئی جس نے اس کو سمجھا اللہ نے اس کو ہدایت دی. تو میرے بھائی قرآن کے مطابق جو ہے, قرآن حدیث کے مطابق ہماری زندگی جب آئیں گی, پھر یہ جو بیماریاں آپ لوگ پھرتے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کہیں پیسے دے کر ذلیل ہوتے ہیں, کہیں عزتیں رکھ لٹ جاتی ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ قدرت رکھتا ہے مدد کرنے کو. سلیمان علیہ السلام قوم کو لے کر جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے کہ یا اللہ بارش ڈال دیں. دعا مانگے بغیر قوم کو کہتے ہیں آؤ واپس چلتے ہیں. قوم حیران ہے کہ دعا کی نہیں ہے, خشک سالی ہے, بھوکے مر رہے ہیں لوگ, فصلیں ہو نہیں رہیں. پوچھا ہے سلیمان دعا مانگی نہیں آپ نے؟ تو انہوں نے بولا بس اب بارش انشاءاللہ ہو جائے گی, کیونکہ میں نے سنا, میں نے دیکھا ایک چونٹی کھڑی اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں نا, اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی. تو اس نے چونٹی کی سنی, دعا ہوگی, بارش ہوگی. تو میری کیوں نہیں سنتا؟ میں سناتا نہیں ہوں, میں کہتا ہوں وایا اس کے ذریعے ایسے, ہاں جی, کیونکہ ماما لگتا ہے اس کی سنتی, میری نہیں سنتی. تو وہ سب کو پکار کے کہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں کہو گے لعنت پڑے گی. یاد رکھنا مجلس میں جب بھی نبی علیہ السلام کا نام سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھو گے, چاہے وہ جن ہے, انسان ہے, مفتی ہے, جو بھی ہے, اس پر لعنت ہوتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے, کہنے لگے آمین. آپ نے کہا آمین. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی تھا نہیں, آپ نے 3 بار آمین آمین کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں ممبر کے رکھا تو میرے پاس جبرائیل آئے ہوئے تھے. وہ فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے, چمے نہیں, یہ چمنا بھی جو ہے صحیح نہیں ہے کہیں سے, ٹھیک ہے, جو نہ پڑھے اس پر لعنت. آپ نے فرمایا آمین. دوسری بات, جو رمضان کو پائے پھر اس سے فائدہ نہ اٹھائے, گناہ نہ بخشوائے, اپنی اصلاح نہ کرے, تو اس پر بھی لعنت. میں نے کہا آمین. پھر تیسری بات, جو والدین کو پائے پھر ان کی نافرمانی کرے, ان کی خدمت نہ کرے, تو اس پر اللہ کی لعنت. میں نے کہا آمین. اب صحابہ نہیں دیکھ رہے کہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں کہ نظر آیا. اگر ان کو نظر آتے تو وہ پوچھتے نہ کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا ہے. تو یہاں قبر میں سے مردے دیکھ رہے ہیں تم لوگوں کو. ایسا تمہارا ذہن بنا دیا کہ مردے کو پتہ ہے تو کیا کر کے آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عقیدے ہمارے اتنے خراب کر دیے کہ اللہ آج ہمارے اسی عقیدے کی وجہ سے ہمارا ایمان, ہمارا مال, ہماری آخرت برباد کی جا رہی ہے. اس کو سمجھو اپنے رب سے. رب میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, اس کتے کا بھی ہے, اس کافر کا بھی ہے جن کو تم سے زیادہ نوازتا ہے. سب کا وہ رب ہے, بس تعلق کا اپنا میرا اس کے ساتھ. اس سے کوئی تجھے مدد ہے, اس کے کوئی کام ہے, اس کا طریقہ بھی اسی نے بتایا, اور اس سے بڑا کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. انسان تو کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ یا بے ایمانی کی وجہ سے. میرا رب تو جو وعدہ کرتا ہے, پھر ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ سے بڑھ کر کون ہے وعدہ پورا کرنے والا. کیا وہ وعدہ نہیں کرتا؟ وعدے کے مطابق تمہیں بلاتا نہیں ہے؟
5 وقت اس نے بندوبست کیا ہوا ہے تمہارا. کیا آتا ہے کہتا ہے مؤذن کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کے لفظ ہے نا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف. یہاں جنے کھنے کو جو پلیت بدبوئیں آ رہی ہیں، ان سے جوئیں پڑی ہوئی ہیں، کبھی نہایا نہیں، کبھی وضو نہیں کیا. سرکار تھاپڑی لائے ہو کامیاب ہوا، یہی ہے نا. اس سے کامیابی مانگ رہے جس کو اپنا پتہ نہیں، نہ کپڑے کا پتہ، نہ ہوش، نہ شرم کا ہوئی نہیں ہے، ننگا بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی، میرا عقیدہ یہ ہے بابا جی تھاپڑی لگ سی تے میں تو وہ جو بابے کا رب ہے جو بلا رہا ہے، بار بار بلا رہا ہے، 5 وقت سوئے ہوتے ہو تو بلا رہا ہے. حیا حیا حیا، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف. فلاح کا معنی دونوں جہان کی کامیابی، یہاں کی بھی اور آخرت کی بھی. کہنے والا کون ہے؟ رب. اس وقت میرے کان پہ جوں نہیں رنگتی، اس وقت مجھے بس مہمان عزیز ہے. اللہ بڑا نہیں ہے، یہ بڑا ہے. اب جاواں یار کہندا اتنے دیہڑے بعد ملے ہوں تیری نماز یاد آ گئی ہے. بہ ذرا نمازاں تے روز پڑھ دے ہو ساں، کدے کدے آنا ہے. یہ اللہ کی عزت نہیں ہے. دیکھیں نا، میرا باپ میرا بڑا کوئی مجھے وہاں دے کر آوازیں دے. دعویٰ میرا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی بڑے کی عزت بڑی کرتا ہوں. یہاں گپوں میں لگا ہوا ہوں. وہ طرز دا پیا کہندا آ گل تے سن میری، تو میں جاتا ہی نہیں. اچھا بابا آنا ہے. سب سوچنے والے بھی یہی سوچیں گے کہ یار کڈا نافرمان ہے. بڈھا پیو بلاندا پیا تے بیٹھا ہے گپاں لگا ہے. اونجا دعویٰ کردا کہ میں بڑا جی اللہ اپنے پیو دا فرما بردار ہے. تو اللہ تمہیں بلا رہا ہے. پھر اس نے تمہیں طریقہ بتایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے. تو بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، ذلیل ہے، عزت چاہتا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے مانگتے ہو، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے. 2 کام تو کر دے. ہر خاص و عام کے لیے، خاص کے لیے نہیں ہے، ہر خاص و عام کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ہے. اے ایمان والو، دیکھو کتنا زبردست ہے میرا رب کہ بے ایمانوں کو بھی ایمان والا کہہ رہا ہے. ہاں جی، اب دودھ میں پانی ملانے والا تو بے ایمان ہوا نا، جھوٹ بولنے والا بے ایمان ہوا، والدین کا نافرمان ایمان والا تو نہ ہوا. ہاں جی، زانی، جھوٹ بول، جب ہمسائے کو تنگ کرنے والا، یہ ساری چیزیں ہیں نا، بڑے گناہ ہیں نا. پھر بھی وہ رب پکارتا ہے مجھے اور آپ کو، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مجھ سے مدد چاہتے ہو تو 2 کام تمہیں کرنے پڑیں گے، صبر اور نماز. نہ میرے میں صبر، نہ میرے میں نماز. سرکار کچھ کرو. سرکار بھی اگوں بیٹھی ہوئی کہندی کالا بکرا لے آنا ہی، ہاں جی، یا 2 من گوشت لے آنا ہی. وہ سرکار کہتی بس لگ گیا نا انہیں، پھر سرکاری کھاتے. پھر وہ تمہیں لگاتا ہے. وہ تو کچھ نہیں مانگتا.